ایک لڑکا وہ یہاں ہمارے عملے کے فرد ہیں ان سے پوچھ رہا تھا، جو کچھ بھی انہوں نے بتایا جب انہوں نے اشارہ کیا اور دیکھتے رہے تو ہم سمجھ گئے کہ وہ پوچھ رہے ہوں گے۔ نماز پڑھا کر آ کے بیٹھے تو بھی آ گیا، اس نے مجھ سے کہا کہ ایک شرعی مسئلہ ہے اور مجھے پوچھنا ہے اور مسئلہ بن نہیں رہا، آپ بتائیں کہ شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے یعنی؟ ہم نے کہا جی بیٹے کہیے آپ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ہم نے یہ مسئلہ سنا اور یہ پہلی مرتبہ واسطہ پڑھا۔ اسے بتایا کہ میری عمر 25 سال ہے اور ہم امریکہ میں تھے، پھر فرانس میں رہے، اب لاہور منتقل ہو گئے اور یہاں آ کے میں نے فلاں یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ میری شادی کے لیے فیملی میں اصرار ہے اور میں نے والدہ سے کہا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس لڑکی سے جو لیزبین ہو، یعنی اس لڑکی کے، میری بیوی کے جنسی تعلقات کسی عورت سے ہوں، عورت سے عورت کی شادی ہوئی ہوئی، تو ہمیں اس تعلیم سے چونکہ یہی توقعات ہیں، اس سے بھی بڑھ کے ہیں، یہ تعلیمی نظام آپ ادارے قائم نہیں نہ کرتے، آپ صحیح تعلیم اگلی نسلوں کو نہیں دے رہے نا، تو یقین مانیں کہ ہم جس عذاب سے گزرے ہیں، جس تعلیم کے نظام نے ہمیں برباد کیا، ہماری نسلیں اس سے بڑھ کے برباد ہو رہی ہیں۔ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ تو اس لیے ہمیں زیادہ تو تعجب نہیں ہوا، زمین پاؤں سے سرکنے والی تھی لیکن سرکی نہیں کہ بچہ انہی یونیورسٹیز کا، انہی کالجز کا پڑھا ہوا۔ تو ہم نے کہا کہ کسی ایسی لڑکی سے نکاح کرنا جو لیزبین ہو جائز تو ہے، اسی کے نکاح میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کوئی لڑکا ایسا ہو، تو نکاح میں یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنتی۔ پھر ہم نے پوچھا آپ کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں خود گے ہوں، میرے تعلقات لڑکوں سے ہیں اور میری بیوی کے تعلقات لڑکیوں سے ہوں گی، تو معاشرے میں انصاف قائم رہے گا، سوسائٹی میں یہ سطح قائم رہے گی، نہ میری بیوی مجھے روکے نہ میں اس کو روکوں۔ یہ ہے عقل انسانی جو انصاف قائم کرنے جا رہی ہے۔ اب پتہ چلا کہ جو وحی کی رہنمائی کے بغیر عقل ہوتی ہے وہ یہ کرتوت کرواتی ہے۔ تو ہم نے کہا بیٹے آپ نے اپنے والدین سے ذکر کیا، اس نے بڑی عاجزی، یعنی بیچارہ بڑے پریشان تھا، کہنے لگا میں نے والدہ سے کہا تو والدہ نے تو جوتا اتار کے میری مرمت کی۔ ان کا میں یہ لفظ نہیں سننا چاہتی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تو میں ان کے احترام میں چپ رہا اور والدہ نے والد سے بات کی، تو والد نے کہا کہ میں اپنی جوانی اور اپنی عمر میں جب اپنے بچوں کو لے گیا تھا یو ایس اور پھر فرانس منتقل ہو گئے، اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا، اس لیے جو میرا بیٹا کہتا ہے ویسے ہی کر لو۔ اس نے کہا مجھے اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ میں اپنی اولاد کو کہاں لے کے جا رہا ہوں۔ بھیا درمیان کی بات یہ ہے کہ ہم اب بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ اس ملک کو چھوڑ دینا چاہیے، پاکستان سے نکل جانا چاہیے، جس قدر جلد ممکن ہو۔ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے اور اپنی اولاد سے اس کی صلاحیتوں سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے، اس ملک سے چلے جائیں۔ اگر صبح موقع ملتا ہے تو شام نہ ہونے دیں، اور شام ملتا ہے موقع تو صبح نہ ہونے دیں، جلدی چھوڑیں اس ملک۔ یہاں کی معیشت برباد ہو رہی ہے، یہاں اللہ کی راہ میں چلنے اس پہ پکڑ ہوتی ہے اور خدا کا نام لینے پہ مار پڑتی ہے، اور علماء کی توہین کے لیے انہوں نے سارے اسباب تیار کر رکھے ہیں اور انہوں نے دین کے خلاف سب چیزیں کر رکھی ہیں، کوئی پناہ نہیں ہے یہاں بھی اہل دین کے لیے۔ تو کیوں نہ ہم کافر اقوام میں جا بسیں،
اسلام کا پودا لگائیں، انہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں۔ 20-30% اگر مرتد ہو گئے تو اس کے مقابلے میں 70-80% بچے وہ اسلام کے پیغام کو لے کے چلیں گے۔ جب رگڑ لگے گی نا کفر اور اسلام کی تو پھر پتہ چلے گا کہ اسلام کیا۔ اس بچے نے یہی کہا تو باپ نے بھی صحیح کہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس ملک میں رہیں۔ ہم نے کہا اس کی وجہ بھی بتا دیجئے، تو آخری بات اس نے کہا یہ جتنے پنجاب کالج کے نام سے ادارے ہیں ان سب میں یہی ہو رہا ہے۔ میں نے کہا سب سے بڑے مرکز لاہور میں، اسلام آباد میں، پنڈی میں پنجاب کالج جو ہے یہ اس فحاشی کا مرکز بنا ہوا ہے، میں بھی وہیں پڑھتا ہوں۔ یہ ہے عقل کی حکمرانی۔